السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو مستحسن ہے، جو احسن ہے، جو اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا کرو، انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، چاہے وہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ ان کا اللہ تعالیٰ تم تمام کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 152 یعنی 152 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 وصیتیں اپنے بندوں کے لیے بیان فرمائی ہیں، جن میں سے کچھ وصیتوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ اور جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ جامع ترمذی ابواب و تفسیر القرآن حدیث نمبر 3070 داؤد العودی یہ روایت کرتے ہیں امام شعبی سے، اور امام شعبی امام علقمہ سے، اور امام علقمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی اس صحیفے کو دیکھنا چاہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیفہ تھا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی تھی، اس کو چاہیے کہ وہ یہ تینوں آیتوں کو دیکھ لے، یعنی آیت نمبر 151، آیت نمبر 152، آیت نمبر 153، جس کے بارے میں کل گفتگو کیا جائے گا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وصیت فرمایا اور کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے پاس ہرگز نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے، مستحسن، اس طریقے سے جو مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ سن رشد کو کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی دیکھ بھال کرنے والا ہو جائے، اپنی زندگی کو آگے بڑھانے والا ہو جائے، اس وقت تک اس کے مال کی حفاظت کرو۔ سامعین کرام، آج کے یگ میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں تو اکثر ہوا کرتا تھا۔ جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں اکثر ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تھا، اس کے ماں باپ مر جاتے تھے یا اس کا باپ مر جاتا تھا، تو اس کی پرورش کے لیے اس کے کسی قریبی رشتہ دار کو اس کا ذمہ دار بنایا جاتا تھا۔ اور عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جس بچے کو جو یتیم ہوتا تھا، جب وہ یتیم ہو جاتا تھا تو اس کو جب کسی کی ذمہ داری میں دی جاتی تھی، اور اس کی جو وراثت کا مال ہوتا تھا اکثر لوگ کھا جایا کرتے تھے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں بات کی بات ہے، لیکن رشتہ داروں میں اگر کسی کا باپ یا کسی کے باپ ماں مر جاتے ہیں تو اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری اس کے رشتہ داروں میں سے کسی قریبی رشتہ دار کو دے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جس یتیم کی کفالت کی ذمہ داری، اس کے دیکھ بھال کی ذمہ داری تمہارے اوپر فرض، تمہارے ذمے سپرد کیا جائے، تو اس یتیم کی مکمل دیکھ ریکھ کرنا اور اس کی زندگی کی حفاظت کرنا اور اس کے مال کی حفاظت کرنا، یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرض قرار دیا ہے۔ اگر وہ یتیم، اس کو اس کے باپ کی طرف سے وراثت میں مال ملا ہے، اب چاہے وہ مال زمین و جائیداد ہو، چاہے نقدی کی شکل میں ہو، اب چونکہ وہ یتیم ہے، یتیم تو بچہ ہی ہوتا ہے، بڑا تو یتیم نہیں ہوتا ہے، اب چونکہ وہ یتیم ہے، بچہ ہے، وہ اپنے مال کی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتا، تو اس کے مال کی دیکھ ریکھ کی مکمل ذمہ داری تمہاری ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ سن رشد کو نہ پہنچ جائے، جب تک کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کرنے والا، اپنے سنسار کو آگے بڑھانے والا نہ بن جائے، جب تک اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، ہم اس کے کیئر ٹیکر ہیں، ہم اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، تو اسی بہانے اس کے پورے جائیداد کو اڑا دیں۔ احسن طریقے سے ہاں ہم دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، کبھی تھوڑا بہت لے لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا لوگوں سے رائے مشورہ کر کے دیکھیے بھائی ہم ان کا دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا مال ہم کو بھی چاہیے، یا یہ کہ ساتھ میں کھانا پینا بن رہا ہے، یتیم اکیلے کتنا کھائے گا، اس کا تھوڑا بہت جو کھانا بچ جاتا ہے وہ کھا لے رہے ہیں، یہ احسن طریقے سے ہوا۔
لیکن یہ کہ اس کے بہانے اس کے پورے جائیداد کو ہڑپ کر جانا یا پورے جائیداد کو اڑا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ دیکھو یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، کب تک؟ جب تک کہ وہ سن رشد کو نہ پہنچ جائے، لیکن اگر اس کے مال کے قریب جانا بھی ہے تو اچھے انداز میں، یعنی نیت کے اندر اچھائی ہو، نیت کے اندر یہ ہو کہ اس کے مال کی ہم حفاظت کریں گے اور اس کی جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے مال کو اس کی طرف ہم منتقل کر دیں گے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب ناپ تول کرو تو پورا پورا۔ شروع سے انسان کے اندر لالچ اور حرص رہا ہے، تھوڑا یا زیادہ، کسی کے اندر زیادہ کسی کے اندر کم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کو دیتا ہے تو بہت دیکھ سن کر کے دیتا ہے، اور جب لینے کی باری آتی ہے تو چاہتا ہے کہ تھوڑا جھک کر کے ملنا۔ دینے کے ٹائم میں کم دینا، لینے کے ٹائم میں نہیں ابھی اور ڈالو تھوڑا، نہیں ابھی اور تھوڑا ڈالو، نہیں ابھی اور تھوڑا ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ناپ تول پورا پورا، اگر لینا ہے تو بھی پورا اور اگر دینا ہے تو بھی پورا دینا ہے۔ یہ نہیں کہ لینے میں پورا اور دینے میں کم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مطففین ایک سورت نازل فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کا گڑھا ہے جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ڈیٹیل کیا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لینا ہوتا ہے تو بھرپور لیتے ہیں، واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، اور جب دینا ہوتا ہے تو کم کر کے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بہت ہی دھمکی بھرے انداز میں کہا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، کیا ان کو فکر نہیں ہے کہ ان قریب ان کو اٹھایا جائے گا؟ کس دن کے لیے؟ لیوم عظیم، ایک خطرناک دن کے لیے اٹھایا جائے گا۔ ان قریب ان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن کے لیے، جس دن وہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کو جواب دینا پڑے گا ان کی زندگی کے بارے میں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو ناپ تول کی کمی ہے یہ بہت ہی زبردست اور بڑی اخلاقی گراوٹ ہے، انتہائی گھٹیا حرکت ہے یہ۔ اور ایک قوم گزری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے، شعیب علیہ السلام، ان کی قوم شعیب، ان کے اندر یہی فطرت تھی، وہ جب دیتے تھے تو کم کر کے دیتے تھے اور جب لینا ہوتا تھا پورا پورا دیا کرتے تھے۔ اس قوم کو جب ہلاک و برباد کیا گیا، اور ہلاک و برباد کے جو بہت سارے سبب تھے اس میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ جب دیتے تھے تو کم کر کے دیتے تھے اور لیتے تھے تو بھرپور لیتے تھے، یعنی ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر منع فرمایا اور کہا دیکھو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب تم ناپ تول کرو تو پورا پورا کرو، انصاف کے ساتھ، لینا ہے تو بھی پورا، دینا ہے تو بھی پورا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتے۔ کیا مطلب یہ کہ جو وصیتیں بیان فرمائی جا رہی ہیں، یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں، یہ ایسے نہیں کہ نہیں کر پاؤ گے، ضرور کر لو گے۔ یہ ایسے نہیں کہ تمہارے طاقت سے زیادہ ہے، نہیں، ضرور کر سکتے ہو۔ لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی چاہتے ہو تو یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر عمل کرو، تبھی جا کر کے سرخروئی ملے گی، وگرنہ آخرت میں بڑی رسوائی ہوگی۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی بولو انصاف کی بات بولو، چاہے وہ قریبی۔ انسان کے اندر ایک یہ بھی کمزوری ہے، جب قریبی رشتہ داروں کی باری آتی ہے گفتگو کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے، جب غیر لوگوں کی باری آتی ہے تو گفتگو کا لہجہ بدل جاتا ہے، جب بات کرنے کی بات ہوتی ہے اگر سامنے قریبی رشتہ دار ہے، اگرچہ معاملہ اس کے خلاف ہے پھر بھی اس کے حق نہیں بولیں گے۔ یہ انسان کے اندر ایک بہت بڑی کمزوری ہے جو 98% دیکھا گیا ہے، 98% دیکھا گیا ہے کہ انسان جب بات کرتا ہے تو دوسروں کے لیے اس کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے اس کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ تعصب ہے جس سے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی بولو انصاف کی بات بولو، چاہے
سامنے تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی بات کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ قرآن کریم کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 135 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایمان والو انصاف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے حق بولنے والے بن جاؤ. کیوں؟ چاہے وہ حق بولنا تمہارے اپنے باپ دادا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے سامنے امیر ہو چاہے سامنے غریب ہو، جب بولنا ہے تو انصاف کی بات بولنا ہے. اگر تقویٰ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو انصاف کی بات بولنا ہے. محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حکم دیتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بولو تو انصاف کی بات بولو چاہے قریبی رشتہ دار ہی سامنے کیوں نہ ہو. اور آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا عہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ہم اپنا عبادت کرنے والا نہیں سمجھیں گے، عبادت کے لائق نہیں سمجھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی عبادت کے لائق سمجھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے کہ جو دین اور شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے گا اس دین اور شریعت کے مطابق عمل کریں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے کیا ہے. اللہ نے کہا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو. اور سب سے آخر میں اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ان تمام باتوں کا تاکیدی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو دیا ہے تاکہ تم لوگ یاد رکھو، نصیحت حاصل کر لو. سامعین کرام، کل انشاءاللہ اسی سلسلے کی آخری کڑی، ان وصیتوں کی جو آخری کڑی ہے اور آخری جو بات ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا